ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین جنت للمؤمنین ونار الکافرین والمنافقین صلوات اللہم صل علی محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اللہم صل علی ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الولی وتولی آخرین. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی بابرکت کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، مریم کتاب، ایسی کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس سال نازل ہوئی اس سال جیسا کوئی سال نہیں، اور جس مہینے نازل ہوئی اس مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں، اور جس رات نازل ہوئی اس رات کی عبادت جتنی کسی رات کی عبادت نہیں. اسی قرآن مقدس کے بارے میں اسی قرآن میں فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل. اور اس سے بعظمت بات یہ ہے کہ پھر یہ جس نبی پہ نازل ہوئی اس نبی جیسا کوئی نبی نہیں، اس رسول جیسا کوئی رسول نہیں. اس سے بھی فضیلت والی بات یہ ہے کہ جس گھرانے میں نازل ہوئی پوری کائنات میں اس کی مثل و مثال ہی نہیں. جیسے آپ کے سامنے میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی. سب سے چھوٹی سورہ ہے لیکن اس میں بہت کچھ موجود ہے. سب سے چھوٹی سورہ ہے اور میں یوں کہوں کہ 11 ائمہ کی خبر اسی سورہ میں ہے. مکے کی سرزمین پہ اللہ رب العزت کی ذات نے رسول خدا کو 2 بیٹے عطا کیے. ابراہیم جناب طاہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ دنیا فانی سے چلے گئے. عمر مختلف اختلاف ہے، 2.5 سال 2 سال، بلکہ چھوٹی عمر میں زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، اس سے زیادہ 3.5 سے اوپر نہیں. تو بچپن میں ہی دونوں بیٹے رسول خدا کے دنیا فانی سے انتقال کر گئے. مکے میں رہنے والے دشمنان رسول خداؤں نے تانا شروع کیا، اب رسول کا دنیا میں کوئی بیٹا نہیں رہا، رسول جائیں گے دم بریدہ ہو جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی ذریت ختم ہو جائے گی. یہ تانا دیا. اگرچہ نبیوں کا سلطان تھا ایک بار گھبرا گیا، چاہے نبیوں کا سردار نبی تھا، گھبرایا. جو ہی گھبرایا اللہ کی ذات نے حکم دیا اے جبرائیل عرش چھوڑ فرش پہ جا اور میرے حبیب کو بتا، میرے حبیب کو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب تو گھبرا نہیں، میں نے تجھے زہرا جیسی بیٹی عطا کا. رسول خدا کو یہ خوشخبری ملی. جب رسول خدا کو یہ خوشخبری دی گئی، بیٹی عطا کر دی گئی، لوگوں نے دوسرا تانا شروع کیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اعتراض کہ بیٹی سے بھی بھلا نسل چلتی ہے، نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، ذریت تو بیٹوں سے چلتی ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بیٹی سے بھی ذریت چلتی ہے؟ یہ شرف اللہ کی ذات نے بڑی کائنات میں صرف مصطفیٰ اپنے حبیب کو عطا کیا. یہ شرف اور کسی کو نہیں عطا کیا کہ اللہ نے ان کی سکی بیٹی سے ذریت چلائی ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہ کی ذات نے ایسے نہیں بیٹی عطا کر دی. رسول خدا جناب ختیجہ سے 40 دن مسلسل دور رہ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے. اور اللہ کی عبادت میں
40 دن گزارنے کے بعد خداوند متعال کی ذات نے جب اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، معراج پہ بلا کے اللہ کی ذات نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، جی رب جلیل آس جنتی میوہ عطا کر۔ جناب جبرائیل نے حکم الہی سے جنت کا وہ میوہ رسول خدا کو عطا کیا۔ رسول خدا نے وہ میوہ نوش فرمایا، نور کی شکل اختیار کرتا ہوا جناب خدیجہ کے بطن میں ٹھہرا، جس کے نتیجے میں اللہ نے زہرا جیسی بیٹی عطا کر دی۔ اب اعتراض وہی شروع کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی۔ حجاج ابن یوسف کا دور ہے، ویسے ان سوالوں کا جواب ہمارے ائمہ نے دیا ہے، لیکن ایک چاہنے والا ہے، محدث مذہب اہل بیت ہے، راوی معصوم کلام، معصوم کے کلام کا نقل کرنے والا، نام سعید ابن جبیر ہے۔ اور حجاج ابن یوسف اپنے ایک فوجی کو کہنے لگا، آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگا عید قربان۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ مسلمان جانور اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں اور قربانی پیش کرتے ہیں۔ علی کا بغض رکھتا تھا، 10,000 شیعہ چن چن کے اس نے قتل کروایا۔ تاریخ پڑھیں، تاریخ کے اوراق اٹھائیں، 10,000 شیعہ، اور عام شیعہ نہیں، 10,000 شیعہ اس نے چن چن کے قتل کروائے۔ اور کہنے لگا کہ آج میرا جی چاہتا ہے، مسلمان تو قربانی کر کے اللہ کو پیش کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کسی علی والے کی گردن پہ چھری چلاؤں۔ ایسا لعنتی شخص، کوئی علی والا ڈھونڈو۔ کہا دور جانے کی ضرورت نہیں، تیرے قید خانے میں علی کا چاہنے والا موجود ہے، جرم بھی کوئی نہیں، محبت علی جرم ہے اور عام بندہ ہی نہیں، محدث مذہب اہل بیت ہے، راوی معصوم کلام۔ کہنے لگا اس کو لے آؤ، اور جب اس کو لایا گیا، کڑیاں توق بیڑیاں، قیدی تھا، محبت علی رکھنے والے کو سخت سے سخت سزا۔ جب سامنے لایا گیا تو کہتا ہے، حجاج تو نے مجھے قید تو کر رکھا ہے، لیکن اب بلانے کا سبب؟ کہنے لگا تیرے بلانے کا سبب صرف یہ ہے کہ آج تجھے قتل کیا جائے گا، لیکن ایک بات اگر تو نے ہمیں بتا دی تو ہو سکتا ہے تمہیں رہائی کر دی جائے۔ یہ اشرفیوں کی تھیلیاں پڑی ہیں، اگر تو نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا تجھے دوں گا۔ کہنے لگا سوال، دشمن کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے، بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہو کے، علی کا چاہنے والا کہتا ہے، کیا تو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حسنین شریفین ذریت پیغمبر ہیں؟ کہا الحمدللہ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہوں، اس پہ مجھے ناز بھی ہے۔ کہا جو میں نے سوال کرنا ہے، سوال یہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹی کی اولاد اور ذریت بابا کی ہو، یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ حجاج نے کہا اگر تو نے میرے سوال کا جواب دیا اور حدیث پیغمبر بھی نہ ہو، عقلی نقلی بات بھی نہ ہو، اچھا تو کیا ہو؟ آیت ہو قرآن سے۔ کہنے لگا جتنی مانگ دوں گا، علی کا چاہنے والا تھا، کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، جتنی مانگ دوں گا۔ اب ایک آیت تو مشہور تھی، آیت مبالہ وَأَبْنَاءَنَا۔ کہنے لگا حجاج نے پہلے شرط رکھا، اگرچہ دشمن تھا لیکن دشمن بے وقوف نہیں تھا، قرآن پڑھتا تھا، اگرچہ دشمن علی تھا، قرآن کا علم سے بھی تھا۔ کہنے لگا آیت مبالہ بھی نہ ہو۔ اب حجاج کہتا ہے جب آیت مبالہ بھی نہ ہو، سعید کہتا ہے واللہ میرے ذہن میں اور کوئی آیت نہ تھی۔ یہ تو ہے نا صدقہ زہرا کے بیٹوں کا۔ متن روایت کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے جیسے اللہ نے الہام فرمایا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ انعام کی آیت نمبر 84-85 کی تلاوت شروع کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاسَ۔ کہنے لگا حجاج تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مقدس میں ذریت ابراہیم
ابراہیم گنائی ہے، اور اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھی اس میں ذریت ابراہیم کہا ہے، جناب داؤد کو ذریت ابراہیم کہا، ایوب کو ذریت ابراہیم کہا، سلیمان کو ذریت ابراہیم کہا، عیسیٰ کو ذریت ابراہیم کہا، موسیٰ کو ذریت ابراہیم کہا، زکریا کو ذریت ابراہیم کہا، یحییٰ کو ذریت ابراہیم کہا۔ اللہ نے عیسیٰ کو ذریت ابراہیم کہا کہ بتا دیا عیسیٰ تو وہ ہے جس کا کائنات میں باپ ہی نہیں، اللہ نے معجزے کے ساتھ بطن مریم سے پیدا کیا عیسیٰ کو۔ کہنے لگا 27 پشتوں کا فاصلہ ہے جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کے درمیان، بغیر باپ کے معجزے کے ساتھ پیدا ہونے والے عیسیٰ کو اللہ نے ذریت ابراہیم کہا ہے۔ 27 پشتوں کے فاصلے کے بعد مریم کا بیٹا ذریت ابراہیم ہو سکتا ہے، سکی بیٹی زہرا کے بیٹے ذریت ابراہیم۔ سکی بیٹی زہرا کے ذریت پیغمبر نہیں ہو سکتا، لیکن وعدے کا پاسدار تھا، اشرفیاں دے دی۔ اب کوئی دنیا دار ہوتا میری طرح، ہماری طرح کوئی دنیا دار ہوتا، شرفیاں مل گئی ہیں، چلو بھائی دنیا چھوڑو، دین کیا ضرورت ہے دین کی، لیں گے شرفیاں اور موج کریں اپنی۔ لیکن علی کا شیعہ تھا، شیعہ کا معنی ہوتا ہے پیروکار۔ علی کوفے کے یتامہ کو کھانے دیا کرتا تھا نا، آیا کوفے میں سیدھا اشرفیاں لے کے سیدھا کوفے میں اور کہہ رہا ہے او کوفے کے یتامہ، او کوفے کے فقراء، او کوفے کے مساکین، آؤ میں علی کا چاہنے والا کوفے میں آ گیا ہوں۔ اشرفیوں کی مٹھیاں بھر بھر کے یتیموں کے ہاتھ پہ بھی رکھتا ہے، فقیروں کے ہاتھ پہ بھی رکھتا ہے، ناداروں کے ہاتھ پہ بھی رکھتا ہے، اور ایک ساتھ میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، کہتا ہے وَقُلْ آدھہی صدقۃ الحسنین، پیٹ بھر کے کھاؤ، زہرا کے بیٹوں کا صدقہ ہے۔ ایسے نہیں اللہ نے جناب سیدہ عطا کی، اللہ کی ذات 40 دن۔ ایک شاعر نے رسول خدا کی عبادت کی نقشہ کشی کی ہے، کہتا ہے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ اللہ کی ذات نے ایسے نہیں، رسول خدا کو جب مہراج پہ بلا کے یہ میوہ دیا گیا تو جناب سیدہ کی فضیلتوں کا بھی ذکر ہے، امیر المومنین کی فضیلتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پارہ نمبر 15، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، خود اللہ لے گیا۔ ہمارے کچھ ہیں ایسے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معراج جسمانی نہیں روحانی تھی۔ میں جناب سیدہ کے حوالے سے، یہ چونکہ بیچ میں جملہ آ رہا ہے تو میں اس کو بھی بتاتا جاؤں، ایک عقیدہ بھی ہے ہمارا اہل بیت کے چاہنے والوں کا، اور کچھ فریقین کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ تو یہی مناظرہ حجاج کے سامنے اس کے دربار میں چل رہا تھا، علماء نے یہ فیصلہ کر دیا وہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہی تھا، اوپر سے آگے بلول ٹپکا، بلول آیا تو فیصلہ جو ہی سنا، وقت نماز تھا، کہنے لگے نماز پڑھتے ہیں۔ بلول سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جماعت میں کراتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، ہماری ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ جناب بلول نے سورت فاتحہ کے بعد سورت بنی اسرائیل شروع کی، اور سورت بنی اسرائیل کی جگہ جائیں نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ ایک تو یہ بھی ہے، کہتے تھے کہ اتنی جلدی کیسے جا آ سکتا ہے؟ بھائی اگر ایک حکومت والے، چند حکومت والے اگر چاہیں ایک بندے کو 4 گھنٹوں میں کراچی لے کے جا آ سکتے ہیں، لیکن عام بندہ یہ دعویٰ کرے کوئی نہیں ماننے گا، بھائی کیسے ممکن ہے؟ حکومت کے پاس ذرائع مان جائیں گے۔ بھائی حکومت کی بات مانتے ہو، لیکن اللہ کی جو قادر مطلق ہے، جاننا اور بات ہے، اللہ کا لے جاننا اور بات ہے۔ اللہ کی ذات جب ان کو معراج پہ لے گئی تو اب جماعت ہو رہی ہے سورت بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو۔ اب ان کا عقیدہ چکے تھا کہ روحانی معراج تھی، اب دوسری سورہ میں شروع کر دی بلول نے، سبحان الذی اسری، پھر رویا، عبد نہیں کہا،
پھر رویا، اللہ روح کو لے گیا، پیچھے سے لقمہ ملا، سبحان اللہ زی آسرا بے عبدہی، بلول نے پھر یہی پڑھا سبحان اللہ زی آسرا، پھر رویا، پھر لقمہ ملا، سبحان اللہ زی آسرا بے عبدہی۔ جب تیسری بار لقمہ ملا نا، بلول پیچھے منہ کر کے کہنے لگا پھر جھگڑا کس بات کا ہے، عبد تو روح اور جسم سے بنتا ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کو لے گیا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے بندے کو لے گیا، تمہارا عقیدہ یہ ہے اللہ روحانی معراج اس نے اللہ نے کرائی ہے، اب میں پڑھ رہا ہوں اللہ روح کو لے گیا، پھر لقمے کس لیے دے رہے ہو؟ چونکہ روحانی معراج نہیں جسمن، اللہ لے گیا۔ مولا امیر کائنات کی بھی ایک وہاں پہ فضیلت، اللہ نے جناب سیدہ کو فضیلت بہت دی۔ یہ اب جو فضیلت جناب سیدہ کے شوہر کی، چونکہ سیدہ کے حوالے سے ہے، تو اللہ کی ذات نے ایک حکم دیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب تو سوال کر ان سے جن کو ہم نے تجھ سے پہلے نبی بنایا۔ اب بھئی نبی تو پہلے چلے گئے تھے ظاہری طور پہ، اب یہ نبی تو رسول خدا سے پہلے چلے گئے، اگر دنیا کے لیے یہ آیت تھی تو نبی تو تھے نہیں۔ یہ واضح یہ اپنا شیخ محسن نجفی صاحب نے بھی احتجاج میں بھی موجود ہے، کوثر میں بھی موجود ہے، تفسیر کوثر، عمدۃ البیان میں بھی کچھ حوالے اہل سنت برادران کی کتب کے کچھ شیعہ کے، عمدۃ البیان میں بھی موجود ہے، اور یہ کوکب دری میں بھی ہے، اور یہ نعیم الابرار، 5 کتابوں کے حوالے دے کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب نبیوں کو معراج پہ اکٹھا کیا، کتب والوں نے لکھا ہے سب نبیوں کو رسول خدا کے سامنے اکٹھا کیا اور کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 45 پارہ نمبر 25 سے عرض کر رہا ہوں۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو رسول خدا نے کہا یا ایھا النبیون لما بعثتم، نبیوں بتاؤ تو صحیح تمہیں نبوت کی شرط پہ ملی ہے۔ تو سب کتب والوں نے لکھا ہے، سب کتب والوں نے یہ تحریر کیا جن کے حوالے دیے، کہنے لگے سارے نبی یا رسول اللہ، اللہ کی ذات نے ہمیں 3 شرطوں پہ نبوت دی۔ پہلی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسری شرط تھی واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تیسری شرط تھی واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ جب نبیوں نے کہا پہلی شرط ہم نے توحید کی گواہی دی، نبوت ابھی نہیں ملی، دوسری شرط ہم نے رسالت کی گواہی دی، ابھی نبوت نہیں ملی، سب نبی یک زباں ہو کے کہنے لگے، کتب والوں نے لکھا ہے سب نبیوں نے یک زباں ہو کر کہا جب ہم نے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کی گواہی دی، اللہ نے ہمیں نبوت عطا کر دی۔ اب دنیا کے ان ملاؤں کو میرا پیغام ہے، لائیو چل رہی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، منہ مٹکے میں ڈال کے بات نہیں کر رہا، ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ان دنیا کے ملاؤں کو پیغام ہے توجہ کرو، اگر نبیوں کو علی کی ولایت کے بغیر نبوت نہیں ملتی، تمہیں ولایت علی کے بغیر جنت کے خواب کے اب دیکھ رسول خدا نے سوال کیا، جواب مل گیا۔ اللہ نے جناب سیدہ کو وہ شوہر دیا جس کی ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت، یہ ہے جناب زہرا کا شوہر۔ اب جنت میں تو سارے تو نہیں جانے نا، جنت میں بھی سارے نہیں جانے۔ رسول خدا کی یہ بیٹی جس کی ذریت، یعنی رسول خدا جس بیٹی سے جناب رسول خدا کی ذریت چل رہی ہے، نسل چل رہی ہے، اب اس بیٹی کو اللہ نے ایسے بیٹے عطا کیے، مشہور حدیث الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اب دیکھیں جنت میں ہر بندہ تو نہیں جائے گا، سیدہ کے بیٹے اتنے عظمت والے، شوہر اتنا عظمت والا، بابا اتنا عظمت والا، کمال نہیں سیدہ کا، بابا نبیوں کا سلطان، شوہر ولیوں کا سلطان، بیٹے جنت کے سردار۔ جنت میں نیک جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے، متقی جائیں گے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت اللہ نے بنائی متقیوں کے لیے، جنت میں متقی جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، نیک بھی جنت میں جائیں گے، پرہیزگار بھی جنت میں جائیں گے، متقی بھی جنت میں جائیں گے، سنو نبی بھی جنت میں جائیں گے، ولی بھی جنت میں جائیں گے، وسی بھی جنت میں جائیں گے۔ بے شک نبی، رسول، وسی، ولی جنت میں ہوں گے، لیکن رسول خدا کی حدیث نے بتا دیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ جنت میں نبی، رسول، ولی، وسی یہ ریت ہوں گے، زہرا کے بیٹے جنت میں نبیوں کے سردار، جس کے بیٹے نبیوں کے سردار ہیں۔ اور لیکن زہرا کو اللہ نے مقام اتنا دیا ہے،
جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کی رعیت نبی اور رسول ولی اور وسیع ہے، لیکن اللہ نے ان کی جنت زہرا کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اور ایسے نہیں، اللہ نے خود نام رکھایا فاطمہ، خود حکم دے کے جناب سیدہ کا نام، اور اللہ کی ذات نے خود نکاح بھی جناب سیدہ کا پڑھا۔ قبلہ صاحب، اللہ نے فرشتوں کی گواہی میں، فرشتے گواہ ہیں، اللہ نے نکاح پڑھا اور پھر حکم بھیجا، اے میرے حبیب تو زہرا کا نکاح علی سے کر دے۔ میں نے فرشتوں کی گواہی میں زہرا کا نکاح کر دیا۔ اب نکاح کرنا تھا، چونکہ نکاح تو عرش پہ ہو گیا تھا، اللہ نے پڑھا، اب کوئی بات ہی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن سیرت پیغمبر سنو، ایک نقطے کی طرف آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا گئے، جناب سیدہ سے پوچھا، نکاح تو ہو گیا، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دنیا والوں کو بتانا تھا، دنیا والوں اپنی بیٹی سے نکاح کرنے سے پہلے پوچھنا ضرور، بیٹوں سے پوچھنا ضرور، یہ نہیں، یہ جہالت ہے ہمارے ہاں، بیٹا ہم نے تیرا رشتہ کر دیا، بھائی بابا تیرا تو ایک جملہ ہے، پوری زندگی اس نے بسر کرنی ہے۔ یہ سیدہ کی جب شادی ہوئی، میرڈ ہوئی، نکاح ہوا دوبارہ، تو رسول خدا نے صرف اسی لیے دنیا والوں کو بتانا تھا، دنیا والوں جب بچوں کا نکاح کرنا اپنے بچوں سے پوچھنا، اور نکاح بھی ضروری ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوتا، جو کنوارے ہیں نا، ان کے لیے بڑی سخت سخت احادیث ہیں، اور بہت بڑے مجرم بھی ہیں، لیکن العرض اپنے بچوں سے ضرور پوچھا کریں اور جلدی ان کی شادیاں کیا کریں۔ حدیث ہے چھٹے آقا امام جعفر صادق، اللہم صلی اللہ، فرماتے ہیں میرے آقا، میرا ٹائم نزدیک ہے، بس میں نے یہ آخری حدیث پڑھ کے دو جملے مصیبت کے۔ آقا فرماتے ہیں 2 رکعت کو ولی نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے، کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ انما یرید اللہ لیذھب کی آیت پڑھ کے ممبروں پہ بیٹھ کے زہرا کو بکواس کرے، وہ جھوٹی ہے، قرآن لعنت نہ کرے، کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت پڑھ کے پھر بھی من کنت مولا فھذا علی مولا کا انکار کرے، قرآن لعنت نہ کرے، کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ کے علاوہ بندوں کو رب کہے، اللہ کو رب نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے، کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ واللہ خیر الرازقین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رزق کی آتے پڑھتا رہے، پھر بھی اللہ کو رازق نہ مانے، بندوں کو رازق کہتا پھرتے، قرآن لعنت نہ کرے، کیا کرے؟ کوئی بندہ تبارک اللہ احسن الخالقین کی آیت پڑھ کے پھر بھی اللہ کو خالق کائنات نہ مانے، بندوں کو خالق کائنات کہے، قرآن لعنت نہ کرے، کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ ان اعطیناک الکوثر کی آیت پڑھ کے حسنین شریفین کو ذریت پیغمبر نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے۔ اللہ نے مقام اتنا دیا جناب سیدہ کو، دین کی قدر کرے، احترام کرے دین کی، اللہ کی دین کی قدر پوچھنی ہے نا، اللہ کے دین کی۔ مدینے کی غریب سیدہ سے پوچھ، جس کے ایک بیٹوں میں بیٹے کے جنازوں میں تھی، دوسرے بیٹے کا جنازہ تیروں پہ۔ زیادہ دیر نہیں، میرا ٹائم بالکل نزدیک ہے، 2 3 4 منٹ بس الاختصار کے ساتھ۔ جس کے ایک بیٹے کے جنازوں میں تیر، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ۔ صرف سیدہ نے بیٹوں کی قربانی نہیں دی، عزادارو بیٹی کی چادر سفید دن کو لوٹ لی گئی۔ عزادارو شام کے بازاروں میں زہرا کی بیٹیوں کو پھرایا گیا، زہرا نے بہت بڑی قربانی دی۔ عزادارو کچھ حاجی گئے حج پہ اور سوال کیا کہ عالم دین سے، قبلہ صاحب رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ کہا آج جب نماز عشاء پڑھ کے آنا نا، ہوٹل کی چھت پہ چڑھ کے چاروں طرف دیکھ لینا، اور جہاں سب سے زیادہ اندھیرا نظر آئے سمجھنا وہیں رسول کی بیٹی کی قبر ہے۔ بزرگوں سے میرا ایک سوال ہے، جوانوں سے بات نہیں، ہاں ان جوانوں سے بھی ہے۔ بزرگوں یہ بتاؤ، آپ کے محلے میں بیٹیاں تو یتیم ہوئی ہوں گی نا؟ دیکھا ہوگا اپنے بیٹیاں جن کی بانجیاں بھتیجیاں بہنیں یتیم ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ عزادر ہوتا کیا ہے، بیٹی کو بابا سے بہت زیادہ محبت، خبر ملے سب سے پہلے پہنچنے کی، اور آخر تک جنازے پہ بیٹھی رہتی ہے، لیکن جب جنازہ اٹھنے لگتا ہے نا عزادارو، بیٹی بابا کے جنازے کو نہیں اٹھنے دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اس گھر میں سب سے زیادہ تعلق بابے کی وجہ سے ہے۔ پتہ نہیں بعد میں بھائی قدر کریں نہ کریں، بہنیں عزت دیں نہ دیں، باقی بابیاں، لیکن بابا کی وجہ سے اس کا اس گھر میں تعلق ہوتا ہے۔ عزادارو جب بابا کی جنازے کو لے کے چلے جاتے ہیں نا بزرگوں، کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، جب دفن کر کے واپس
आते हैं, बेटी इंतजार में होती है, अभी आएंगे, मेरा भाई मेरे सर के ऊपर हाथ रखेगा, अभी मेरे मामू मुझे तज़ियत देंगे, अभी चाचे मुझे तस्लीयत देंगे। आजादारों, आम बंदा नहीं गया था, नबियों का सुल्तान बाबा था, भाई तो था कोई नहीं। 3 दिन तक आजादारों मदीने में गरीब सैयदा ने इंतजार किया, नबियों का सुल्तान बाबा गया है, कोई तो आएगा मुझे तज़ियत पेश करने। आखिर आजादारों बड़े एहतमाम के साथ मुसलमान आए तज़ियत पेश करने। आजादारों बहर दस्तक हुई और आवाज देने लगे, अली को बाहर निकालो नहीं तो घर को आग लगा देंगे। आजादारों अली बादशाह भी घर में थे, उठ के जाने लगे। जनाब सैयदा ने कहा, बादशाह अली तू बैठ जा, अभी माहौल कुछ और है, हो सकता है तेरी इज्जत ना करें, मैं तो उसकी बेटी हूं जिसका कलमा पढ़ते हैं। आजादारों जनाब सैयदा अंदर आई और कहने लगी, ऐ मुसलमानों क्या कह रहे हो, तुम इस घर को आग लगाओगे, तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ। सुनोगे आजादारों, बड़ा दर्द का जुमला। मुसलमानों ने कहा, वाइन नबी की बेटी है तो क्या हुआ। आजादारों जनाब सैयदा ने अगला जुमला बदल के कहा, ओ लोगों मेरे इस घर में हसनैन शरीफ हैं, जन्नत के सरदार रहते हैं। कहने लगे, रहते हैं तो रहने दो। आजादारों बीबी ने अगला दर्द भरा जुमला कहा, ओ लोगों मेरे इस घर में मेरी पर्देदार बेटियां। आजादारों मुसलमानों ने कोई कदर न की जनाब सैयदा की। एक लांती ने आग लगाई, दरवाजा जलने लगा। आजादारों एक कमीने ने धक्का लगाया, जनाब सैयदा अंदर की तरफ से मौजूद थी। जलता हुआ दरवाजा जनाब सैयदा के ऊपर, आजादारों दरवाजा ऊपर, सैयदा नीचे और मुसलमान कलमा पढ़ने वाले ऊपर से गुजरते रहे। आजादारों जनाब सैयदा ने आवाज दी, फिजा मुझे सहारा दो, मेरी पसलियां टूट गई, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। आजादारों फाका हुआ जनाब सैयदा को और पूछने लगी, अब एक सवाल है बुजुर्गों, जिनको तो पता है, जिनको नहीं पता मोहल्ले में जाके अपनी उस बहन से, उस अपनी रिश्तेदार से, उस माँ से पूछना जिसका शिकम में बच्चा मर गया हो। जब बच्चा मरता है कोई और बात याद रहती है, जब पसलियां टूट जाती हैं कोई और बात याद रहती है। आजादारो जनाब सैयदा जो ही फाका में आई, कहने लगी मेरा सरताज कहाँ। फिजा ने कहा, रस्सियां डाल के मस्जिद ले गए। आजादारो जनाब सैयदा आसरा लेती हुई मस्जिद पहुंची, जनाब अली बादशाह का दामन थामा। मुसलमानों ने छुड़ाने की बड़ी कोशिश थी, जख्मी थी ज़हरा, मुसलमानों ने पहले कोई कम दर्द दिए थे। आजादारो एक कमीने ने इशारा किया, दूसरे ने ताजियाना ऐसा बुलंद किया, जब तक जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह न। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह।